اللہ تعالیٰ عذاب میں تاخیر کیوں کرتا ہے؟ جب کفار خود جلدی عذاب مانگتے ہیں تو پروردگار عالم جلدی عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ اور ہمیں اپنی رہائش گاہ کس جگہ انتخاب کرنی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 سے 56 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 53 اور 54 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور اے رسول، تم سے لوگ عذاب کے نازل ہونے کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت معین نہ ہوتا تو یقیناً ان کے پاس اب تک عذاب آ جاتا، اور آخر ایک دن ان پر اچانک ضرور آ پڑے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ دوزخ کافروں کو اس طرح گھیر کر رہے گی کہ رک نہ سکیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آئیے آیت میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے وہ کفار جن کو عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی تو وہ اس عذاب کا مذاق اڑاتے اور یقین نہ رکھنے کی وجہ سے بار بار نبیوں سے فوراً عذاب کا تقاضا کرتے تھے۔ کفار کی اس جلد بازی کی ہر جگہ تنقید ہوئی ہے۔ اللہ کے عذاب میں تاخیر ہونے میں بہت سی برکتیں ہیں، من جملہ الف، توبہ کے لیے موقع ملتا ہے، بے، گمراہ باپ سے نیک لڑکوں کا پیدا ہونا، جیم، لوگوں کی دینداری اور ان کے ڈٹے رہنے کی آزمائش۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا لطف و کرم ہو یا عذاب، دونوں میں حکمت ہوتی ہے اور سب کچھ منظم اور حساب شدہ ہے جو کسی ایسے ویسے کی جلد بازی کی وجہ سے بدلنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، انسان کی فکر اتنے نیچے گر سکتی ہے کہ وہ ہلاک تو ہو جائے گا لیکن حق کو قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اس دنیا کے معاملات منظم، حساب و کتاب شدہ اور معین ہیں۔ نمبر 4، اللہ کا عذاب اس لیے اچانک آتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ نمبر 5، اللہ کے عذاب کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 6، کفار اگرچہ یقین نہ رکھنے یا مذاق اڑانے کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوراً عذاب کی امید رکھتے ہیں، لیکن وہ جان لے کہ کافروں کا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 55 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ جس دن عذاب ان کے سر کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کو ڈھانکے ہوگا، اور خدا ان سے فرمائے گا کہ جو جو کارستانیاں تم دنیا میں کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 55 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، دوزخ کا عذاب وسیع ہے۔ نمبر 2، جہنم کا عذاب ہمارے ہی اعمال کا مجسم ہونا ہے۔ نمبر 3، انسان اپنی عاقبت کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ نمبر 4، جہنم کا وسیع عذاب ہمارے برے اعمال کی
تکرار کی وجہ سے ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 56 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون۔ اے میرے ایماندار بندوں، میری زمین تو یقیناً کشادہ ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے آیت نمبر 56 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اسلام نے کچھ لوگوں پر ہجرت کو واجب قرار دیا ہے جو لوگ ایسے علاقے میں زندگی گزارتے ہوں جہاں کفر و سرکشی کا بول بالا ہو، اور وہ لوگ ظلم و جور کی وجہ سے گھٹن میں رہ رہے ہوں، اور ان کی نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہو کہ وہ ہجرت کر جائیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کریں۔ اس ذمہ داری میں کچھ اندرونی اور بیرونی شبہات انسان کے دل میں آتے ہیں جن کا جواب آنے والی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ من جملہ موت کا خطرہ۔ انسان کہتا ہے کہ اگر میں ہجرت کروں گا تو ممکن ہے کہ مجھے موت آ جائے، تو اسی کا جواب اگلی آیت میں بیان ہوا ہے، تم چاہے جہاں رہو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ اپنی رہائش گاہ کو چھوڑنا جو کہ انسان کے لیے بہت سخت ہے، اسی لیے انسان کے دل میں شک آتا ہے کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ آیت نمبر 58 میں جواب دیا گیا ہے کہ ہجرت کرنے والوں کو ہم دنیاوی گھر کے بدلے میں جنتی گھر ثواب کے طور پر دیں گے۔ ہجرت کی سختیاں جو کبھی کبھی ایمان والوں کی ہجرت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اس شک کو صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے ذریعے دور کرو۔ روزی کی فکر۔ جو شخص ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہجرت مجھے رزق و روزی سے محروم کر دے گی۔ آیت نمبر 60 میں جواب دیا، روزی دینے والا اللہ ہے، اور وہ ان موجودات کو بھی روزی دیتا ہے جو اپنی روزی اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو ہجرت کرنے والوں کو روزی کیوں نہیں دے گا جبکہ وہ لوگ کوشش اور محنت کرنے والے ہیں۔ ہجرت خلوص پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو کسی شخص، کسی پارٹی، کسی قبیلے، کسی علاقے یا سہولیات سے وابستہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ خواہ مخواہ علاقائی، نسلی اور قبائلی مسائل، حسد کی وجہ سے پیدا ہونے والی تنگ نظری اور خود کے اور اجنبیوں کے درمیان منفی مقابلے کی وجہ سے اخلاص اور خلوص سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں ایسی جگہوں پر ہجرت کرنا جہاں یہ سب مسائل نہ ہوں، خلوص پیدا ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا، فاسق حاکم کی پیروی نہ کرو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے تم ہجرت کر جاؤ۔ تفسیر نور الثقلین۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 56 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہجرت کی پریشانیوں اور سختیوں کو اللہ کی اس محبت آمیز آواز کے ذریعے تحمل کریں جس میں اللہ نے مومنوں کو اپنی خاص عنایت سے نوازا ہے۔ نمبر 2، اپنی رہائش گاہ کے انتخاب میں عبادت کی توفیق کو معیار بنائیں۔ نمبر 3، اللہ کی بندگی دائمی ہونی چاہیے۔ تم لوگ بندے ہو مگر اس کے باوجود اور بندگی کرو تاکہ اور بڑے مقامات تک پہنچ سکو۔ نمبر 4، ایسی ہجرت کی اہمیت ہے جو ایمان کے سائے میں ہو۔ نمبر 5، سفر اور تفریح کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ نمبر 6، اپنے دین کو بچانے اور سرکشوں سے نجات پانے کے لیے ہجرت کریں۔ نمبر 7، زمین کو چھوڑنا تمام وابستگیوں کو چھوڑنے اور اللہ سے دل لگانے کا مقدمہ ہے۔ نمبر 8، جو لوگ کسی علاقے یا مکان سے دل لگانے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں ان کا عذر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ دنیا میں ایسی مناسب جگہ موجود ہوتی ہے جہاں دینی اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ عذاب میں تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ توبہ کا موقع مل جائے، نیک اولادیں پیدا ہو جائیں اور لوگوں کا امتحان ہو جائے۔ اللہ کے لطف و کرم کی طرح اس کے عذاب میں بھی حکمت پائی جاتی ہے۔ اللہ کا ہر کام منظم اور حساب شدہ ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے کہنے سے جلدی یا تاخیر نہیں ہوگی۔
قرآن مجید کے مطابق ہمیں اپنی رہائش گاہ ایسی جگہ کو بنانا چاہیے جہاں ہمیں عبادت کرنے کی آزادی ہو۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔